تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے واقعات بیان کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں تشریف لانا، یہاں تک کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر چکے تھے۔ گزشتہ سلسلے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے ایپیسوڈ سے ہم کنیکٹ ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں یعنی مدینہ پاک کے قرب و جوار میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی عمرو بن عوف کے یہاں پر حضرت کلثوم بن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا تھا۔ کئی صحابہ کرام بھی وہاں تھے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 دن کے بعد مکے والوں کی امانتیں واپس کر یہیں پر آ کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں سب سے پہلے جو اس مقام پر پہنچ کر کام انجام دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ تھا مسجد قباء کی تعمیر۔ اسلام کے لیے سب سے پہلی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس فرمائی، تو ایک مقام پر جو عمرو بن عوف کے خاندان والوں کے کھجور سکھانے کی جگہ تھی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام نے اپنا اپنا حصہ ملایا، سب بڑے بڑے پتھر مسجد کی تعمیر کے لیے اٹھا کر لاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھ میں پتھر اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر کے لیے لے جاتے۔ جو صحابی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر اٹھاتے ہوئے دیکھتا تو عرض کرتا، یا رسول اللہ آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھا لیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کی دل جوئی کے لیے پتھر وہی رکھ دیتے، لیکن آرام نہیں فرماتے بلکہ دوسرا ویسے ہی وزن کا پتھر اٹھا کر تعمیر کے لیے لے جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اشعار پڑھتے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ اشعار پڑھتے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ یعنی فرماتے وہ کامیاب ہیں جو مسجد تعمیر کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، صحابہ کرام بھی پڑھتے۔ کتابوں میں ہے کہ 14 یا 24 دن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی تعمیر کو مکمل فرمایا، یعنی قباء پہنچنے کے بعد 14 یا 24 دن میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن وہاں سے سفر اختیار کیا مدینے کی طرف، تو درمیان میں وادی بطن وادی سے جب گزر ہوا تو وہاں بنی سالم کی ایک مسجد جو انہوں نے عبادت کے لیے قائم کی تھی، وہاں نماز جمعہ ادا فرمائی، اور صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں جمعہ ادا کی۔ یہیں سے جمعہ کی نماز کا آغاز ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک طویل خطبہ
ارشاد فرمایا، یہ خطبہ خوف دلانے والا، ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ایمان والوں کے دلوں کو روشن کرنے والا خطبہ تھا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف جانے لگے تو عمرو بن عوف کے لوگ یہ سوچنے لگے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے سفر اختیار کرنا پسند فرمایا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت بھی کرنے لگے اور اپنی خدشے کا اظہار بھی کیا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں جا کر رکے گی وہی میرا قیام ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ فرمانے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے کی طرف جب جانے لگے تو اہل مدینہ جب ان کو خبر ہوئی تو اہل مدینہ کے بالخصوص بنو نجار کے لوگ اپنے جسم پر، جیسے میں نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ان کا ایک خوشی منانے کا اظہار اس انداز سے ہوتا تھا کہ یہ اپنے سامان کو جو مخصوص دنوں میں یہ استعمال کرتے تھے ان سامان کو اپنے کپڑوں پر لگا کر یہ خوشی سے جھومتے تھے، وجد میں یہ جھوما کرتے تھے۔ تو بس وہی انداز پہ بنو نجار کے لوگ اپنے گھر سے نکل پڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار یہ نبی پاک علیہ السلام کا استقبال کرنے کے لیے راستوں کے دونوں کناروں پر قطار بنائے کھڑے ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ چلنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام جس قبیلے کے قریب سے گزرتے وہ نبی پاک علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تو پیارے آقا بھی ان کی محبت کا شکریہ ادا فرماتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ ناظرین اکرام، یہاں تک ہم نے ہمارے گزشتہ سلسلے میں آپ کو بیان کیا تھا۔ اب یہ تھا کہ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور پردہ نشین خواتین نے کس انداز سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں وہ واقعات، پھر چونکہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے تھے کہ میری اونٹنی معمور ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی۔ تو یہ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم وہ واقعات آپ کو سنائیں گے۔ آئیے درود پاک سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں ثبت فرماتا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شہر کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا، کیونکہ کئی دن سے منتظر تھے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر مدینہ میں جب تشریف لائے تو ان کی جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ پردہ نشین خواتین مکانوں کی چھت پر چڑھ گئیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں کوئی درخت پر کوئی دیواروں پر چڑھ گئی اور یہ استقبالیہ اشعار پڑھنے لگیں، یہ عرض کرنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یعنی یہ کہنے لگی کہ ہم پر چاند طلوع ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لے آئے تو ہم پر چاند طلوع ہو گیا ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہے۔ یہ عرض کرنے لگی آگے ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، یعنی یہ عرض کرنے لگی اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، ایھا المبعوث فینا، یعنی اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے، ہمارے اندر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لائے، وہ مذہب لائے، وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہیں۔ آپ نے مدینے کو مشرف فرما دیا تو آپ کے لیے خوش آمدید ہیں۔ اے بہترین
دعوت دینے والے، مرحباً یا خیر داعی، اے بہترین دعوت دینے والے۔ پھر یہ عرض کرنے لگی فَلَبِسْنَا ثَوْبَ يَمَنٍ بَعْدَ تَلْفِيقِ الرِّقَاعِ فَعَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى مَا سَعَى لِلَّهِ سَاعِي، یعنی عرض کرنے لگی تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے تو ہم نے نئے کپڑے پہنے۔ کون سے؟ یہ کہتی ہیں فَلَبِسْنَا ثَوْبَ يَمَنٍ، یعنی ہم نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے۔ دیکھیں جیسے عید آتی ہے تو لوگ خوشی میں نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور عید سے پہلے جیسے بھی نارمل جو گھر میں کپڑے پہنے جاتے ہیں ویسے کپڑے پہنتے تھے، لیکن غریب بھی عید کے دن اچھے کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، اس سے اپنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ بنو نجار کی بچیاں اور پردہ پوش خواتین جو ہیں یہ عرض کرنے لگی کہ ہم نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے، تو آپ پر اللہ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں گے۔ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد میں، خوشی میں جھوم جھوم کر وجد کی کیفیت میں یہ اشعار کہیں۔ مدینے کی ننھی ننھی بچیاں جوش و مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی کہ نحن جوارم من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری۔ یہ ننھی ننھی بچیاں یہ اشعار بھی کہتی تھی نحن جوارم من بنی نجارن، کہ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، یا حبذا محمد من جاری، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ ناظرین اکرام، بنو نجار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نسبت اور بہت خاص نسبت تھی، بہت قریبی نسبت تھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ننہالی رشتہ دار بھی بنو نجار سے تعلق رکھتا تھا، وہیں قبیلہ بنو نجار کو ایک یہ بھی سعادت حاصل تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی قبیلے کی شہزادی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننہالی رشتہ بھی اسی بنو نجار قبیلے سے تھا۔ تو یہ اپنی خوشی کا یوں اظہار کرنے لگی کہ ہم خاندان بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا ہی خوب ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بچیوں کی زبان سے یہ گیت کے الفاظ سنے، یہ اشعار سنے، تو ان بچیوں کے جوش و مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو گئے، اور ان سے پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا جی ہاں یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، کیسا سما ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں تشریف لا رہے ہیں اور سب لوگ اپنے اپنے انداز میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کوئی گیت گا رہا ہے، کوئی دف بجا رہا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، ان کی محبت کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حال ایک طرف بچیوں اور پردہ پوش خواتین کا تھا، پردہ نشین خواتین کا تھا، وہیں چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینے کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے تھے۔ مدینے کی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے، غلام، جو مرد تھے، یہ دوڑتے تھے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا نعرہ لگاتے تھے۔ صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرحت و سرور اور انوار و تجلیات
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے۔ یعنی جو تجلیات تھی، جو روشنی تھی، جو خوشی کا سما تھا، جو اس دن تھا جب نبی پاک مدینے میں تشریف لائے، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا سما تھا، نہ بعد میں کبھی ایسا سما ہوا۔ تو یہ ان کی ایک خوشی کا اظہار تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام قبائل انصار کے درمیان سے گزرتے ہوئے جب تشریف لا رہے تھے تو ہر قبیلے والا انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھامتا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے گھر کو شرف نزول بخشے، یعنی آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر آپ ٹھہرے۔ ہر ایک نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت پیش کرتا، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، میری اونٹنی کی مہار نہ پکڑو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ یعنی یہ فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی اسی جگہ میری قرار گاہ ہوگی، وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ اس کے بعد سیدھا راستہ اختیار فرما کر اونٹنی کو مدینہ طیبہ کی جانب اس کی مرضی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر قبیلے والوں نے سب نے چھوڑ دیا۔ اس کا انتظار فرمانے لگے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قبیلے والے بھی، انصار بھی، کہ اونٹنی کہاں بیٹھتی ہیں، یہاں تک کہ اونٹنی وہاں تک آئی جہاں اب مسجد نبوی شریف واقع ہیں۔ اونٹنی بے اختیار اس جگہ بیٹھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی کی پشت پر ہی وہ کیفیت طاری ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، سب نے اونٹنی کو چھوڑ دی، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ مامور ہیں کہ جس طرف جائے گی، جس طرف حکم ہوگا اسی طرف جائے گی اور بیٹھے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی جیسے نزول وحی کے وقت میں کیفیت ہوتی ہیں، جو مخصوص کیفیت نزول وحی کے ساتھ خاص تھی، وہی کیفیت اس وقت اونٹنی پر نبی پاک علیہ السلام کی تھی۔ پھر اونٹنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر یہ مسجد نبوی شریف میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل سامنے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو آج مسجد نبوی شریف ہے، وہاں پہلے ایک گلی گزرتی تھی اور گلی کے سیدھی ہاتھ کی طرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسی دروازے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ پھر یہ اونٹنی کچھ دیر کے بعد کھڑی ہو گئی اور چند قدم آگے بڑھ کر گھومی، گول گھومی، اور پھر وہی پہلی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ یعنی پہلی جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پھر آ کر بیٹھ گئی۔ اب صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ اونٹنی کا یہ گھوم کر دوبارہ اسی جگہ پر آ کر بیٹھنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر و بنیاد اسی حد تک ہوگی۔ یعنی وہ جو گھومی تھی اونٹنی، وہ مسجد کا احاطہ کرنے کے لیے وہ اللہ کے حکم سے گھومی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ جاگ اٹھے کہ سارے اہل مدینہ، اہل دیگر قبیلے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آمد کا عرض کرتے رہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو نواز رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اب وہاں قیام پذیر ہوں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر جب یہ اونٹنی بیٹھی تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ گئے کہ اونٹنی کا اشارہ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں قیام فرمائیں گے، میزبان جہان ہیں، لیکن ان کی خدمت کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوگا۔
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ضروری سامان اس اونٹنی پر رکھا ہوا تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سامان اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر مبارک کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ سامان کا اتارنا حضرت ابو ایوب انصاری کا خود سے نہیں تھا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے اشارہ فرمایا ہو کہ اب یہ اونٹنی پر سے سامان اتارا جائے۔ خیر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی سامان تھا وہ اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کے سامنے لائے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حکم فرمایا، اشارہ فرمایا، تو آپ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامان اپنے گھر میں لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع رحلہ، یعنی فرمایا کہ آدمی کی وہی اقامت ہے جہاں اس کا سامان سفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع رحلہ، یعنی آدمی کی وہی اقامت ہے، وہی ٹھہرنا ہے، وہی قیام ہے جہاں اس کا سامان ہے۔ تو سامان میرا ابو ایوب انصاری کے گھر پر ہے، تو میری اقامت بھی ابو ایوب انصاری کے گھر پر ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا اور قیام فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب یہ باتیں مروی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر تشریف لے آئے، تو فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مکان کو شرف اقامت سے مشرف فرمایا، یعنی میرے گھر میں جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان کی نچلی منزل کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، اوپری منزل اور نچلی منزل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو پسند فرمایا۔ میری والدہ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ اور میرے بچے اور میری زوجہ بالا خانے پر رہنے لگے، اونچی منزل، اوپری منزل پر رہنے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بالا خانے کی رہائش میں بہت حرج اور تکلیف محسوس کرتا ہوں، اوپری منزل میں رہنے میں بہت حرج محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ سردار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نچلی منزل میں رہیں اور میں ان کے اوپر بالا خانے میں رہوں، کہ سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا ہے، وہ نیچے رہے اور میں ان کے اوپری منزل پہ رہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بالائی منزل پر تشریف لے جائیں، یعنی آپ بالا خانے اوپری منزل پر آپ رہنا پسند فرمائیں تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ رہیں، ہم آپ کے نیچے کی منزل پر آپ کے زیر سایہ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے نچلی منزل زیادہ درست، موافق اور مناسب ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک جماعت کثیرہ ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے وابستہ ہیں، اس لیے ہمارے لیے نیچے کی منزل میں رہنا زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ لوگ ملاقات کے لیے آتے رہیں گے۔ اگر ہم اوپر کی منزل میں ہوں گے تو لوگوں کو نیچے کے گھر سے گزر کر اوپر کی منزل پر آنا پڑے گا، تو آپ کی خانہ داری والی زندگی، آپ کی خانگی زندگی میں تکلیف ہوگی، آپ کی بیوی کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو میرے لیے نچلی منزل میں رہنا زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ہمیشہ خل رہی ہوتی تھی کہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے اور میں ان کی اوپر کی منزل میں رہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت یہ التجا لے کر حاضر ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بالائی خانہ پسند فرما لیں، میں اور میرے گھر والے نچلی منزل میں رہیں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے کہ ہمارے ساتھ ایک جماعت کثیرہ ہیں جو ہم سے ملاقات کے لیے آتی رہے گی، اس لیے ہمارا نیچے رہنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں قیام فرمانے کا جو یہ ایک وقت تھا، صاحب سیرت مصطفیٰ اور صاحب مدارج النبوہ، ان دونوں بزرگوں نے اپنی کتاب میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو قیام کی مدت لکھی وہ 7 ماہ ہے، یعنی 7 ماہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں جلوہ فرما رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور محبت کا اظہار یوں بھی ہوتا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے، اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی دونوں کھاتے تھے۔ یعنی جہاں سے نبی پاک علیہ السلام نے کھانا لیا تھا تو وہاں جب نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات نظر آتے تو حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی نشانات کی طرف سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے انتہا محبت، ادب، احترام، عقیدت اور جانثاری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ہر لحاظ سے محبت کا اظہار، جانثاری کا اظہار، عقیدت کا اظہار، ادب کا اظہار یہ کیا کرتے تھے۔ اس کا ایک انداز یہ ہوا، ایک مرتبہ ہوا یوں کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ہی حکم فرمایا تھا کہ آپ اونچی منزل پر رہیں، اوپری منزل پر، اور میں نچلی منزل پہ رہوں گا، تاکہ آپ کے گھر والوں کو بھی کوئی پریشانی نہ ہو کہ اگر کوئی مجھ سے رات کے وقت ملاقات کرنے آتا ہے، کوئی مجھ سے ملنے کے لیے کبھی بھی آتا ہے تو آپ کی خانگی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حالانکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہر وقت عرض کرتے رہے کہ آپ بالائی خانے کو پسند فرما لیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سب کی آسانی کے لیے نچلی منزل کو پسند فرمایا، اور آپ چونکہ نبی پاک کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اوپر کی منزل میں تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مکان کے اوپر کی منزل میں جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہاں پر پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، چونکہ چھت مٹی کی اور دیگر ایسی چیزوں کی تھی کہ وہ پانی اس چھت میں جذب ہونے کے بعد میں نیچے گرے گا، بوند بوند قطرہ قطرہ کر کے جب نیچے ٹپکے گا۔ جب پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا تو اس اندیشے سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل پر نہ چلا جائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، جب پانی گرے گا تو کیچڑ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا پانی جو گھڑے سے ٹوٹنے کی وجہ سے گرا تھا اپنے لحاف میں خشک کر لیا۔ لحاف کہتے ہیں اوڑھنے والے بستر کو، یعنی وہ بستر جسے اوڑھا جاتا ہے یا بچھایا جاتا ہے، یہ سارے جو بستر ہوتے ہیں اسے لحاف کہا جاتا ہے۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو پانی پوچھنے کی وجہ سے گیلا ہو چکا تھا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی کھائی، کیونکہ لحاف تو تھا نہیں اوڑھنے کے لیے، جو لحاف تھا وہ گیلا تھا، سردی کھائی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچنے نہیں دیا۔ یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے۔ کیسی محبت کا حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کے گھر والوں نے محبت کا اظہار کیا۔ 7 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر نبی پاک علیہ السلام جلوہ فرما رہے، یا یوں کہہ لے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی شان کے ساتھ 7 مہینے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، یعنی میزبانی کا خود نے شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو دوسری طرف جہاں آج مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی شریف ہے، اس کے آس پاس کے کچھ حصے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان جگہوں پر پہلے خالی ہوگی، ان جگہوں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کے لیے حجرے تعمیر فرمائے۔ پھر جب ازواج مطہرات جو آ چکی تھی یا جو بعد میں آئی، نبی پاک علیہ السلام 7 ماہ کے بعد اپنی ان ازواج کے ساتھ میں پھر ان حجروں میں تشریف لے گئے، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حجروں میں
قیام فرمایا۔ 7 مہینے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں بس یہی تک کے واقعات تھے، لیکن سن 1 ہجری میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ایک ایسا ہی واقعہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حق کی دعوت کو، دین حنیف کو قبول کرنے کا بھی ہے۔ انشاءاللہ الکریم آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دین حق کو قبول کرنے کا کیا واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی کچھ دن سن 1 ہجری میں جو واقعات ہوئے ان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرمائے، ان کی غلامی میں جینا مرنا نصیب کرے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔